الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، حج و عمرہ کورس سے متعلق آج ہماری یہ چوتھی کلاس ہے۔ پچھلی نشست میں ہم حج اور عمرہ دونوں عبادات کے جو مناسک ہیں، جو شریعت ہے، جو اعمال ہے، وہ تمام اعمال اور مناسک تفصیل سے زیر بحث لا چکے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہمارے پیش نظر سب سے پہلے یہ ہے کہ حج و عمرہ کے جو مناسک کی حقیقت ہے ان کو ڈسکس کیا جائے۔ یعنی حج میں، عمرہ میں جب ہم بالکل راہبوں کی سی وضاقتہ اختیار کر لیتے ہیں، احرام باندھ کر، یا ایک حاجی یا معتمر ایک پتھر کو چومتا ہے، ایک گھر کے گرد چکر لگاتا ہے، دو پہاڑیوں کے درمیان پھیرے لگاتا ہے، ایک میدان سے دوسرے میدان کی طرف وہ پڑاؤ بدلتا رہتا ہے، بعض مقامات پر رک کر وہ سنگ باری کرتا ہے، اور اسی طرح سر منڈواتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے۔ یہ سب اعمال جو وہ کرتا ہے، یہ سارے مناسک جو ادا کیے جاتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تعلق باللہ کا ایک بندہ مومن کے لیے ذریعہ کیسے بنتی ہے یہ چیزیں، یہ اعمال؟ یعنی ہم اپنے رب کے ساتھ ان اعمال کے ذریعے سے کیسے تعلق قائم کرتے ہیں، کیسے اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ بات اصل ہے جو کہ واضح ہونی چاہیے۔ یہ سب کچھ جو ہے، یہ اعمال ہیں، یہ قالب ہیں، یہ ظاہر ہے، اور جو مقامات ہیں، جو شاعر ہیں، جو مشاعر ہیں، جن پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، وہ بھی کچھ حقیقتوں کا شعور ذہن میں قائم رکھنے کے لیے وہ علامتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں، اسی لیے ان کو شاعر اللہ کہا گیا ہے۔ تو یہ جو شاعر اللہ ہے، اور ان شاعر اللہ پر جو ہم یہ مناسک ادا کرتے ہیں، ان کی حقیقت کو سمجھنا نہایت ایک ضروری امر ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے سب سے بنیادی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خود اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ کہ پیغام کو مان کر دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو وہ اس طرح در حقیقت اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر چکا ہوتا ہے۔ جو بندہ مومن ہے اور جس نے اسلام قبول کیا ہے، اس نے اصل میں پہلے سے ہی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اسلام کا مطلب ہی یہ ہے، اسلام کی حقیقت ہی یہ ہے۔ جب اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رکھا ہے، وہ مسلمان ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنا جان و مال سب اللہ کے حضور میں وہ نظر کر چکا ہے۔ یہی اسلام کی حقیقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو مومن ہیں، بے شک ان کے جان و مال اللہ نے اس وعدے پر ان سے خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے وہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو جنت کے بدلے ویسے ہی ہم اپنا جان و مال سب کچھ اللہ کے حضور میں نظر کر چکے ہیں۔ یہ اسلام کی حقیقت ہے۔ اب جب حج اور عمرہ کے مناسک ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں اسی نذرانے کی جو اللہ کے حضور میں ہم پیش کر چکے ہیں اسلام قبول کر کے، اس کو ہم سمبولکلی ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سمبولک ایکسپریشن ہے حج اور عمرہ کے اعمال اور مناسک، کہ ہم یہ یاد دہانی حاصل کر لیتے ہیں ان اعمال سے ہمارا سب کچھ، ہماری سعی و جہد، ہماری جان، ہمارا مال، سب کچھ اللہ کے لیے وقف ہے، اسی کی نظر ہم کر چکے ہیں۔ اس کی یاد دہانی حج اور عمرہ میں ہم کرتے ہیں۔ تو اگر بالاجمال پوچھا جائے کہ تمام مناسک حج کے ہوں یا عمرہ کے، ان کی حقیقت کیا ہے، تو یہ نذرانے کی تمثیل ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے اور سپرد کر رہے ہیں۔ اس کا سمبولک ایکسپریشن حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ حج عمرہ کی تفصیل ہے۔ اگر عمرہ کو آپ حج کے تقابل میں اس لحاظ سے دیکھیں
تو عمرہ اجمال ہے اور حج تفصیل ہے۔ نذرانے کی تمثیل تو دونوں میں ہی پائی جاتی ہے، لیکن حج میں جو اضافی بات ہے، جو مفصل ایک فریضہ ہے اور ایک عبادت ہے حج، تو اس میں جو اضافی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اس میں ابلیس کے خلاف ایک بندہ جنگ کو بھی ممثل کر کے دکھاتا ہے کہ میں خدا رحمان کا بندہ ہوں، اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر چکا ہوں اور ابلیس کے خلاف برسر جنگ ہوں اس دنیا میں۔ تو حج میں ایک اضافی چیز اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے حمیت و حمایت کو بھی حج میں سمبولائز کرتے ہیں۔ کس طرح، وہ آگے زیر بحث ابھی ہم لے کر آئیں گے۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ حج کو حج اکبر مناسک ہی کے لحاظ سے ہے کہ وہ بھی اصل میں نظر کی تمثیل ہے عمرہ، لیکن وہ مجمل ہے، وہ ایک چھوٹی عبادت ہے، تو وہ بھی حج اصغر ہے حج کے مقابلے میں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اعمال ہیں اور مناسک ہیں، ایک ایک کر کے ہم دیکھیں کہ جہاں سے میں نے آج بات کا آغاز کیا کہ پہلی چیز ہی یہ ہوتی ہے کہ ایک عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا وہ راہبوں کی سی وضاقتہ اختیار کر لیتا ہے اور کچھ پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لیتا ہے۔ تو حج جو عمرہ کی عبادتوں میں احرام سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نا، تو احرام کیا ہے؟ احرام در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ بندہ مومن نے اپنے خداوند کے حکم پر دنیا کی لذتوں، اس کی آرائش، زیبائش، عام مشاغل، مرغوبات، تجارت سے دستبردار ہو گیا ہے۔ حالت احرام میں اس نے اب دو انسلی چادر پہن لی ہے، اپنا سر بھی ہے کیونکہ وہ لانگ شوز تو نہیں پہن سکتا، ساکس بھی نہیں پہن سکتا، تو گویا اس نے راہبوں کی سی صورت اختیار کر لی ہے۔ کیوں؟ اس طرح کہ وہ اپنے رب کے حضور میں پہنچنے کے لیے عزم کے ساتھ گھر سے نکل کھڑا ہو۔ تو اب اپنے رب کی ملاقات، اپنے آپ کو اس کے حوالے اور اس کے سپرد کر دینے کے لیے وہ نکل کھڑا ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اللہ کی عائد کردہ پابندیوں کا اختیار کر لیا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم روزے کی عبادت میں کرتے ہیں کہ چند پابندیاں اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کا علامتی اظہار کرتے ہیں۔ تو احرام جو کہ حج میں بھی ہے، عمرہ میں بھی ہے، اسی سے حج و عمرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ تو وہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پابندیاں بندہ اختیار کرتا ہے تو وہ حالت احرام میں ہوتا ہے۔ تو حالت احرام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے، جو پابندیاں بھی اس پر عائد کی جائیں تو وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ تو اطاعت کا علامتی اظہار بھی ہے، اور ساتھ ہی وہ دنیا کی ساری مرغوبات سے ہاتھ اٹھا کر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے گھر میں حاضری دے کر اپنے اسلام کی تجدید کروں گا، اپنے وفاداری کا عہد کروں گا۔ اسلام جو جس اسلام کو میں مانتا ہوں، گویا کہ یہ اس کا ریوائول ہے، یہ اس کی تجدید ہے کہ اللہ کے حضور میں اس کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں اس کی تجدید کروں گا۔ تو اس کے لیے وہ نکل کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیت ہے احرام کی۔ اس کے بعد احرام کے ساتھ ہی وہ تلبیہ پکارتا ہے، ایک ترانہ ہے، ایک صدا ہے جو بلند کرتا ہے۔ تو تلبیہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وہ اعتراف کرتا ہے۔ ان الحمد والنعمت لک، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے، اس کی توحید کا اقرار کرتا ہے، لا شریک لک کہہ کے، اور اس کے حضور میں اپنی کامل بندگی، لا شریک لک لبیک، یعنی وہ یہ پکارتا ہے، یہ صدا بلند کرتا ہے کہ پروردگار میں حاضر ہوں، اپنا نذرانہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، حمد بھی تیرے ہی لیے ہے، تمام نعمتیں بھی تیری ہے، اور یہ بادشاہی بھی صرف تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس صدا کو وہ بلند کرتا ہے۔ یہ صدا اگر تاریخ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس صدا کا جواب ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کی جب تعمیر نو کی تو ایک پتھر پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم نے وہ صدا بلند کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ حج کی منادی کر دو۔ تو اس صدا کے جواب میں کیا ہے؟ اب دنیا کے ہر گوشے سے لوگ
آتے ہیں اسی صدا کے جواب میں لبیک لبیک کہتے ہوئے یہ دل نواز ترانہ بلند کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ احرام کی حالت میں تلبیہ پکارتے ہوئے جب آگے بڑھتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ بیت اللہ کے پاس جاتا ہے۔ تو بیت اللہ کے پاس جب جاتا ہے تو آپ نے مناسک میں پڑھا کہ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اس کے پھیرے لگاتا ہے۔ تو بیت اللہ کے طواف کو بھی اب سمجھنا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ طواف در حقیقت نظر کے پھیرے ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ علامتی طور پر گویا ہم اپنا پورا وجود اللہ کے حضور میں نظر کرتے ہیں۔ یہ دین ابراہیمی کی قدیم روایت رہی ہے کہ جس کو قربانی کے لیے پیش کیا جائے یا معبد کی خدمت کے لیے نظر کر دیا جائے، اس کو معبد یعنی عبادت گاہ یا مقام قربانی کے سامنے پھرایا جاتا ہے، پھیرے لگائے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل اگر آپ تورات سے جاننا چاہیں تو میری کتاب میں دیکھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو دین ابراہیمی کی یہ قدیم روایت ہے کہ معبد کے گرد اس طرح چکر لگانا، پھرانا، پھیرے لگوانا، یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اس شخص کو اب نظر کر دیا گیا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے گھر کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں، یہ جو پھیرے ہیں، یہ اصل میں اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کرنے اور نظر کرنے کی علامت ہے۔ اس طرح یہ عبادت بنتا ہے۔ یعنی یہ سوال تھا نا پہلا کہ یہ عبادت کیسے بن گئی چیزیں، یہ احرام اور یہ تلبیہ اور خاص طور پر یہ چکر لگانا ایک گھر کے گرد۔ تو یہ چکر لگانا علامتی طور پر ایک عمل ہے کہ جس سے ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کے لیے اس کے گھر پر حاضری دے رہے ہیں اور اس کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں۔ تو اس طرح بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس موقع پر جب طواف شروع ہوتا ہے تو ہر طواف کے آغاز میں جو حجر اسود کا پتھر کا جو استلام کیا جاتا ہے، یہ استلام کیا ہے؟ یعنی ہر چکر میں ہم استلام کرتے ہیں حجر اسود کا، اور یہ طواف شروع بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ عمل کیا ہے؟ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا ایمانی عہد ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، اس ایمانی عہد کی یاد دہانی اور اس کی تجدید کے لیے یہ ایک علامتی عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے جب ہم بوسہ دیتے ہیں یا ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، اس عمل کے ذریعے سے بندہ کیا کرتا ہے؟ اس پتھر کو علامتی طور پر اپنے رب کا ہاتھ قرار دیتا ہے، گویا وہ اپنا ہاتھ اپنے پروردگار کے ہاتھ میں دے رہا ہو۔ اس موقع پر عہد و پیمان کی قدیم روایت کے مطابق وہ حجر اسود کو بوسہ دے کر خدا کے ساتھ اپنے اس عہد کی تجدید کرتا ہے کہ اسلام قبول کر کے جنت کے بدلے میں وہ اپنا سب کچھ اللہ کی نظر کر چکا ہے، اپنا جان و مال سب کچھ اللہ کے سپرد کر چکا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تجدید عہد کی علامت ہے کہ یہ بھی ایک قدیم روایت ہے۔ جس طرح ہاتھ ملانا، ہاتھ ملا کر چوم لینا، یہ تجدید عہد کی علامت ہے۔ تو جو بندہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، تو وہ جیسے ہی کعبۃ اللہ میں پہنچتا ہے پہلا عمل ہی یہ کرتا ہے، گویا اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے اسلام کی تجدید کرتا ہے، اپنی وفاداری کا عہد کرتا ہے کہ میں اسی پر وفاداری کے ساتھ رہوں گا، اسی عہد پر رہوں گا، تیرا بندہ بن کر رہوں گا، اور اب تک کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے استلام حجر اسود، جو کہ طواف کے آغاز میں، اور پھر اس کے بعد وہی پھیرے ہیں جن پھیروں کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ کی نظر کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو عمل ہے وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر کیا جاتا ہے، جس کو صفا و مروہ کی سعی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی ان 2 پہاڑوں کا طواف ہے۔ اس کے بارے میں بھی سمجھنا چاہیے کہ دراصل یہ جو صفا و مروہ کی سعی ہے، یہ اصل میں اس مقام کا طواف ہے جہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کی گئی تھی۔ یہ بات ہمیں بائبل سے معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کی قربانی سے پہلے جب
जबल सफ़ा, ये सफ़ा की जो पहाड़ी है, इस पर खड़े होकर मरवा की इस कुर्बान गाह को देखा था। सफ़ा पर खड़े हुए मरवा की तरफ देखा और फिर अल्लाह ताला के हुक्म की तामील के लिए वो सफ़ा से उतर कर नशेब में ज़रा तेज़ी से अपने बेटे को लेकर चले और फिर मरवा की पहाड़ी की तरफ चले गए और वहाँ पहुँचे और फिर वहाँ उन्होंने ये कुर्बानी पेश की। इसी बिना पर इन दोनों पहाड़ियों को क्या कहा है अल्लाह ताला ने, जिस तरह सैयदना इब्राहिम और इस्माइल ने अपने आप को इस मकाम पर अल्लाह के हवाले और सुपुर्द कर दिया था, तो हम भी इसी वाक़ये की यादगार में, जो कि ये यादगार हमेशा के लिए फिर महफूज़ कर दी गई, इसी यादगार में हम क्या करते हैं, इसी मकाम का तवाफ़ करते हैं, यहाँ सही करते हैं। चुनांचे अपनी हकीकत के एतबार से सफ़ा व मरवा क्या हुआ? सफ़ा व मरवा का जो तवाफ़ है, ये तवाफ़ भी बैतुल्लाह की के तवाफ़ ही की तरह नज़र के फेरे हैं। यहाँ भी हम अपने आप को नज़र कर रहे हैं और ये क्या है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस कुर्बान गाह पर ये तवाफ़ किया जाता है, ताकि जिस तरह सैयदना इब्राहिम ने अपने फ़र्ज़ंद को खुदावंद के हुज़ूर में नज़र किया, हम भी अपना पूरा वजूद अलामती सूरत में उसी कुर्बान गाह का तवाफ़ करके खुदावंद की नज़र करते हैं। तो इसलिए ये बात समझनी चाहिए कि ये कोई आम पहाड़ियाँ नहीं है और ये कोई वैसे ही वॉक करने का अमल नहीं है। ये इस तरह हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ ये अमल, ये अज़ीम अमल कायम करता है और इस तरह ये इबादत और परस्तिश बन जाता है। इसके बाद जो हज के मनासिक होते हैं, उनमें आपके इल्म में है, चूँकि आप मनासिक पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, तो उसमें आप देखें सबसे पहले हुज्जाज एहराम बाँधकर मिना में जाते हैं। तो हज में क्या है कि मिना के क़याम की आप पहले हकीकत समझ लें कि जैसे ही हज का एहराम बाँधा जाता है और फिर लोग यौम तरविया को मिना के मैदान में पहुँचते हैं, वहाँ क़याम करते हैं। तो इस क़याम की हकीकत ये है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक लब्बैक कहते हुए उसकी हमीयत और हिमायत के इज़हार के लिए गोया मैदान जंग में पहुँच जाते हैं और बिल्कुल मुजाहिदीन के तरीके पर पहले इस वादी में डेरे डाल देते हैं। यानी पूरा का पूरा लश्कर आता है अल्लाह के हुक्म पर और जहाँ पड़ाव डालने का हुक्म हुआ, वहीं वो रुक गए और जितने वक़्त के लिए हुक्म हुआ, वहीं उन्होंने डेरा डेरा डाल दिया। तो ये यूँ समझे कि अल्लाह के लिए हज में जो हमीयत और हिमायत का अलामती इज़हार किया जाता है या इब्लीस के खिलाफ जंग को मुमस्सल किया जाता है, सिम्बोलाइज़ किया जाता है, ये उसका पहला अमल है कि हम मिना में अल्लाह के हुक्म पर पूरा का पूरा लश्कर वहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद ये तमाम हुज्जाज कहाँ जाते हैं? अरफ़ात जाते हैं। तो अब वुकूफ़ अरफ़ा जो होता है उसकी हकीकत भी समझ लें कि अरफ़ात अपनी हकीकत के लिहाज़ से ये जो बैतुल्लाह का माबद है, ये उसका कायम मकाम है। यानी ये सारे बंदे अल्लाह की हमीयत और हिमायत के लिए निकले हैं, इब्लीस के खिलाफ जंग करके दिखाएँगे इन मनासिक में, हज के मनासिक में। तो अब क्या है, इस जंग में उनको इब्लीस के खिलाफ कामयाबी हासिल हो, इसके लिए वो यहाँ दुआ व मनाजात करेंगे। गोया कि ये भी माबद के कायम मकाम है, बैतुल्लाह के कायम मकाम है कि इस जगह पर फिर पड़ाव डालें, तमाम मुजाहिद यहाँ वुकूफ़ करें, यहाँ ठहर जाएँ और इस जंग में, शैतान के खिलाफ इस जंग में ये तमाम मुजाहिद अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इसमें उनको सुरख़रू करे, इसमें उनको कामयाब करे। इसी वजह से आप देखें कि वुकूफ़ अरफ़ा जो है, वो ख़ास दुआ व मनाजात का दिन है, लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो बिल्कुल जंग की तमसील के तकाज़े से नमाज़ें भी कसर की जाती हैं, यानी ज़ोहर और असर 2-2 रकत अदा की जाती है और दोनों इकट्ठी करके जमा करके ज़ोहर के वक़्त में अदा की जाती है। तो ये भी जंग की तमसील के तकाज़े से है कि इमाम का खुतबा सुनते हैं और इसी तरह कसर नमाज़ पढ़ते हैं और दुआ व मनाजात में मशगूल हो जाते हैं। इसके बाद क्या है, वुकूफ़ मुज़दलिफ़ा। तो मुज़दलिफ़ा में जो वुकूफ़ है, जो अरफ़ात के बाद होता है, ये दरहकीकत रास्ते का एक पड़ाव है। यानी ये तमाम हुज्जाज का जो लश्कर है, जो असल में इब्लीस के खिलाफ जंग कर रहे हैं और खुदा के बंदे हैं, खुदाए रहमान के साथ अहद कर चुके हैं, इस्लाम कबूल कर चुके हैं, अपने जान और माल अल्लाह की नज़र कर चुके हैं।
تو اب یہ ابلیس کے خلاف جو جنگ میں جا رہے ہیں آگے، تو مزدلفہ میں جو رکتے ہیں در حقیقت یہ راستے کا ایک پڑاؤ ہے اس جنگ میں، جہاں حجاج کیا کرتے ہیں، رات بسر کرتے ہیں اور صبح میدان میں اترنے سے پہلے دوبارہ اپنے رب کے حضور میں دعا و مناجات کرتے ہیں وقوف مزدلفہ میں فجر کے بعد، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں فرمائی ہیں، دعائیں کی ہیں وہاں وقوف کر کے۔ تو یہ راستے کا یہ پڑاؤ ہے جو مزدلفہ میں حجاج کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد اصل میں دوبارہ مینا میں داخل ہو کر اب چونکہ جنگ کے میدان میں اترنا ہے، جہاں جہاں اللہ نے بلایا، جہاں پڑاؤ ہوا، جہاں دعا و مناجات ہوئی، راستے کا پڑاؤ ہوا، اب کیا ہے، یہ مینا میں واپسی اور متعدد دنوں کے لیے وہاں قیام کرنا ہوتا ہے مینا میں۔ یہ در حقیقت کیا عمل ہے، در حقیقت ابلیس کے خلاف میدان جنگ میں اتر جانا ہے، یہ مینا میں واپس آنا۔ اور اس قیام کے دوران میں جمرات پر، ستونوں پر ہم سنگ باری کرتے ہیں، تو یہ سنگ باری، یہ کنکریاں مارنا کیا ہے، ابلیس پر لعنت اور اس کے خلاف جنگ کی علامت ہے کہ پروردگار ہم تیرے ہی بندے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں اور اپنے آپ کو تیرے حوالے کر چکے ہیں، نظر کر چکے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں، کوئی غلطی ہوئی تو ہم معافی مانگتے ہیں۔ اور یہاں جو اس دنیا میں جنگ برپا ہے اللہ کے رستے کی یا ابلیس کی دعوت کی، اس میں ہم اپنے پروردگار کے رستے پر رہیں گے، اسی کے حکموں کی پر چلیں گے اور ابلیس کی صدا کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ اور اس کا علامتی اظہار ہم ان جمرات پر جیسے تو نے حکم دیا ہے رمی کر کے کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ جمرات کی ان ستونوں کی جو ہم رمی کرتے ہیں، تو در حقیقت کیا ہے، یہ وہی بات جو میں نے آغاز میں عرض کی تھی کہ حمیت و حمایت کا علامتی اظہار عمرہ میں نہیں ہوتا، حج میں ہوتا ہے۔ تو وہ اصل میں یہ سارے مناسک ہیں، مینا میں وقوف عرفہ، مینا میں قیام، وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، اور پھر دوبارہ مینا میں آ کر 2 یا 3 دن تک ابلیس کے خلاف رمی کرنا، یہ سب جنگ کو ممثل کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ان اعمال کی حقیقت ہے۔ اس کے بعد اسی دن جس وقت وہ مینا میں پہنچتے ہیں اور پہلے دن رمی کرتے ہیں، باقی دن بھی رمی کرتے ہیں، تو قربانی کا ایک عمل بھی ہوتا ہے۔ عید کے دن رمی کے بعد قربانی، تو قربانی کیا ہے، قربانی تو حقیقت اسلام کا مظہر ہے۔ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بالکل لیا اپنے رب کے حوالے کر دے۔ اسلام کا مفہوم بھی یہ ہے، سپرد کر دینا، حوالے کر دینا، سرنڈر کر دینا، یعنی اپنی کسی محبوب سے محبوب چیز کی قربانی سے بھی آدمی ایک بندہ مومن دریغ نہ کرے، یہ قربانی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی قربانی کو ایک شعیرہ کے طور پر مقرر فرما دیا، تاکہ اس عمل کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اسلام کی حقیقت برابر تازہ ہوتی رہے۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو قربانی یعنی جانور کو قربان کرنا، یہ کیا ہے، علامتی طور پر اللہ کے حضور میں ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ پروردگار اگر جان مطلوب ہے تو یہ جان بھی حاضر ہے۔ یہ قربانی اصل میں اس کی حقیقت یہ ہے۔ عام دنوں میں بھی ہم جانور ذبح کر کے گوشت حاصل کرتے ہیں، لیکن قربانی تعلق باللہ کا ذریعہ، اور یہ عبادت خدا کی کیسے بن جاتی ہے، وہ اس طرح بنتی ہے کہ اس کی حقیقت کو ہم سمجھیں کہ جس وقت قربانی عبادت کے طور پر ایک جانور ذبح کر کے اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا، یہ قربانی کی جائے گی، تو در حقیقت ہم اپنی جان کا نذرانہ سمبولیکلی اللہ کے حضور میں پیش کر رہے ہیں کہ جان اگر مطلوب ہے تو میں تو تیرا بندہ ہوں اور اپنے آپ کو تیرے حوالے کرنے آیا ہوں، تو اب یہ جان بھی حاضر ہے۔ اس کے بعد اگر وہ سر جب منڈواتا ہے، اس کے بعد جب ایک حاجی سر منڈاتا ہے یا عمرے میں عمرہ کرنے والا سر منڈواتا ہے یا حجامت کراتا ہے، تو اس کو بھی سمجھ لیں کہ یہ کس چیز کی علامت ہے، یہ اس امر کی علامت ہے کہ بندے نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی نظر پیش کر دی ہے۔ یعنی جو لوگ بھی، یہ قدیم روایت رہی ہے دین ابراہیمی میں کہ جب آدمی اپنی نظر اپنے خداوند کے حضور میں پیش کرنے کا ارادہ کر لے، نیت کر لے، اس کے لیے نکل کھڑا ہو، تو جب نظر پیش کر دی جائے
تو اس کی علامت کیا ہوگی کہ سر منڈوا دیا جاتا تھا یا بال اتروا لیے جاتے تھے. جب تک نظر پوری نہ ہو اس وقت تک بال نہیں کاٹے جا سکتے. تو اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جب کوئی شخص اپنے بال منڈواتا ہے یا حجامت کراتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ بندے نے اللہ کے حضور میں جو اپنی نظر کے ارادے سے چلا تھا وہ نظر اب پیش کر دی، اور اب وہ اپنے رب کی اطاعت اور غلامی کی اس علامت کو اپنے حیوانی وجود پر لے کر وہ اپنے گھر واپس لوٹ سکتا ہے، واپس جا سکتا ہے. تو یہ غلامی کی کے لیے علامتی اظہار ہے کہ بندہ اب اپنے پروردگار کا غلام بن چکا ہے، کہ اس نے سر منڈوا لیا ہے. یہ بھی دین ابراہیمی کی قدیم روایت ہے. اس کی تفصیل بھی آپ میری اس کے حوالے اور اس کی تفصیل آپ میری کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. تو خلاصہ پورے حج و عمرہ کے جتنے بھی مناسک ہم نے سیکھے اور پڑھے ہیں اور ان کی جو حقیقت آج سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، تو ان کا خلاصہ کیا ہوا کہ حج بندے کی طرف سے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنے کی علامتی صورت ہے، علامتی اعمال ہے. ان اعمال کے ذریعے سے بندہ یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے لیے سونپ رہا ہے. اس کی زندگی اب صرف خدا کے گرد، تو ان کی حیثیت روح کے بغیر ایک قالب کی رہ جاتی ہے بس. یعنی ان شاعر اللہ کی، ان مقامات کی اور ان اعمال کی آپ دیکھیں، اگر یہ ساری حقیقتیں سامنے نہ ہوں تو یہ مظاہر ہیں، یہ قالب ہے، لیکن وہ روح جو حاصل ہونی چاہیے وہ پھر حاصل نہیں ہو. خدا کے جو بندے مناسک کی، یعنی یہ جو روح ہے، اس روح اور حقیقتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے حج کرتے ہیں، پھر حج کے بعد اپنی عملی زندگی کو بھی اپنے خداوند کی نظر کر کے اپنے اعمال حج کی تصدیق کرتے ہیں. یعنی جو کچھ وہ وہاں سمبولائز کر کے آئے ہیں اب عملاً بھی وہی کر کے اپنے پروردگار کو دکھا رہے ہیں، اور ابلیس کے راستوں کو چھوڑ دیا ہے. وہ خدا رحمان کے بندے اپنی زندگی میں بھی بن گئے ہیں، تو خدا کے بندے بن کر اب وہ جی رہے ہیں اور ابلیس کے خلاف اپنی اس جنگ کو عملاً جاری رکھتے ہیں. ایسے حجاج کا حج کیا ہوا؟ ایسے حجاج کا حج حج مبرور کہلاتا ہے. یعنی جو کچھ انہوں نے حج میں اپنے پروردگار کو ان اعمال کے ذریعے سے کر کے دکھایا، اب باقی زندگی میں وہ اسی کے مطابق شب و روز گزار رہے ہیں. جب گزار رہے ہیں تو جو کچھ وعدہ انہوں نے اپنے پروردگار سے کیا، تو اب پروردگار کا جو وعدہ ہے حج مبرور کے حوالے سے وہ ان کو حاصل ہو جائے گا. یعنی اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ عند اللہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کی ماؤں نے آج ان کو جنا ہے. ایسے حجاج کہ جو اس طرح جو شاعر اللہ کی تعظیم کے حدود اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، ان حدود کو یعنی ان اعمال کو، ان مناسک کو اسی طریقے سے ادا کرتے ہیں، اور ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کر ادا کرتے ہیں کہ ہم اصل میں یہ کیا عمل کر رہے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کیا وعدے کر رہے ہیں یہاں، اور یہ کنکر مار کے کیا کر رہے ہیں، اور اس طرح بال منڈوا کے کس طرح اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے رہے ہیں، اور کس طرح ہم صفا و مروہ کا طواف کر کے سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی طرح اپنے آپ کو اللہ کے لیے نظر کر رہے ہیں. تو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں باقی زندگی میں بھی ایسے ہی کرنا ہے، اور اگر ایسا کرنا شروع کر دیا تو یہ حج مبرور ہے، اور حج مبرور کا صلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے گناہوں کی معافی کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ہے. تو یہ فضیلت ایسے حجاج کو بالبداہت واضح ہے کہ حاصل ہو جاتی ہے. تو یہاں حج و عمرہ کے مناسک کی حقیقت کا جو مبحث ہے یہ بھی مکمل ہوا. اس کے بعد اگلی جو بحث ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ بہت سے فقہی مسائل جن کا سامنا آج حج اور عمرہ کرنے والے کرتے ہیں، اور ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ منع ہے، ایسا مت کرنا، اس سے دم واجب ہو جاتا ہے، یہ چیز غیر شرعی ہے، اس طرح کریں تو یوں ہو جاتا ہے. اس طرح کے فقہی مسائل
हज और उम्रा के सफ़र में बिलउमूम लोगों को दरपेश होते हैं। मेरी किताब में जो मैंने आपके साथ शेयर की है, आप इस तरह के तकरीबन 25 मसाइल हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते भी हैं, उसमें काफ़ी बेचैनी भी होती है लोगों की और इख्तिलाफ़ात की वजह से वो कन्फ्यूज़ भी बहुत हो जाते हैं। तो उन 25 मसाइल जो कि ज़्यादा अहम हैं, उनको एक-एक करके मैंने वहाँ सवाल और जवाब की सूरत में डिस्कस किया है। उनमें से जो इख्तिलाफ़ी इश्यूज़ हैं, उनके इख्तिलाफ़ भी बयान किए हैं और फिर जो कुरान और सुन्नत और सही मुस्तनद अहादीस की रोशनी में सही और मुतवाज़िन राय है, उसको भी मैंने वहाँ बयान किया है। तफ़सील के लिए तो ज़ाहिर है कि आप मेरी किताब ही की मुराजअत करेंगे। आज की जो क्लास है जिसमें हज उम्रा के मनासिक को हम चाहते हैं कि पाए तकमील को पहुँचा दें, बाकी वक़्त में मैं चाहूँगा कि इन फ़िक़ही सवालात को आपके सामने बिल-इजमाल रखूँ। मुख़्तसरन आपके सामने कोशिश करूँ कि ज़्यादातर इन मसाइल को डिस्कस करके आपके सामने ये हल जो मैंने पेश किया है, रख दूँ। तफ़सील आप वहाँ देख लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ लोग ये पूछते हैं कि एहराम की जो हालत है, इसमें क्या कुछ जायज़ है? तो मैं इस हवाले किताब की मुराजअत करें और उनमें वो भी पाबंदियाँ बाज़ हैं कि जो सिर्फ़ औरतों से मुताल्लिक़ हैं या सिर्फ़ मर्दों से मुताल्लिक़ हैं और अक्सर ऐसी पाबंदियाँ हैं जो दोनों से मुताल्लिक़ हैं। तो ये जो पाबंदियाँ हैं, इनके सिवा जितने भी आमाल हैं, वो सब के सब मुबाह और जायज़ हैं। हमारे यहाँ आम तौर पर लोग जो है वो मुबाह चीज़ों के हवाले से भी सवाल करते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो समझते हैं कि एहराम अगर अब बाँध लिया है तो अब यूँ समझेंगे, यूँ भी समझते हैं कि कोई ज़ख्म लग गया है तो पता नहीं उस पर ड्रेसिंग करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। इस तरह के सवालात भी लोगों के सामने होते हैं। तो ये आप इसमें तफ़सील देख लीजिए किताब में। वो तमाम के तमाम अमाल जो ममनूआत एहराम में नहीं है, वो सब के सब जायज़ है। कोई शख्स है वो अपने सर पर सामान उठा रहा है, इसमें कोई हरज नहीं है। ज़रूरत पड़ी है, आपने हाथ-मुँह धो लिए, आपने गुस्ल कर लिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी शावर लेना हालत एहराम में साबित है। कहीं आदमी जिस्म का कोई हिस्सा खुजा लेता है, तो इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है। जानते-बूझते उन अमाल की खिलाफ वर्जी नहीं करनी कि जो एहराम की ममनूआत हैं। कोई घड़ी पहन रहा है, कोई बेल्ट पहन लेता है एहराम के तहबंद को मजबूती से रखने के लिए, ये सारी चीज़ें मुबाह है। चश्मे का इस्तेमाल करता है, छतरी का इस्तेमाल करता है, ज़रूरत के मौके पर हैंड फ्री का इस्तेमाल कर लेता है, आम जूते-चप्पल पहन लेता है जो टखने से नीचे हैं, किसी भी किस्म के जूते पहन सकता है। साबुन इस्तेमाल कर सकता है, हैंड वॉश इस्तेमाल कर सकता है, टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें हर लिहाज से एहराम में मुबाह हैं। यहाँ तक कि एहराम के जो कपड़े होते हैं मर्द के लिए, आदमी चाहे तो उसको धो भी सकता है और वो कपड़े तब्दील करके दूसरे कपड़े भी पहन सकता है। एक दूसरा सवाल ये आता है बिल-उमूम कि मर्दों के लिए हमारे यहाँ बताया जाता है कि ख़ास तौर पर वो ऐसे चप्पल पहने कि जिन चप्पल दरमियान में वो नज़र आनी चाहिए, वो खुली रहनी चाहिए। ये हमारे यहाँ आम तौर पर बाज़ फुक़हाए अहनाफ़ का नुक्ता नज़र है। आम तौर पर हमारे हुज्जाज को ये बताया जाता है बर्र सग़ीर पाक व हिंद में, इसलिए कि हमारे यहाँ हनफ़ी देवबंदी मसलक राइज है, तो इसलिए ये हुक्म बताया जाता है। इस हवाले से मैंने तफ़सील कर दी है अपनी किताब में कि ये मसला कैसे, कहाँ, किसने बताया, तारीख़ में कब बताया, इसकी हैसियत क्या है और कुरान, सुन्नत और सही अहादीस की रोशनी में हुक्म क्या है। तो उसका खुलासा ये है कि किसी भी किस्म के चप्पल या जूते या मोज़े हम पहन सकते हैं हालत एहराम में, मर्द, औरत सब। मर्दों के लिए ख़ास ये पाबंदी है कि वो जो भी जूते, चप्पल, मोज़े पहने वो टखनों से ऊपर ना हो। बाकी कोई पाबंदी नहीं है कि फलाँ हड्डी उभरी हुई वो खुली रहे और लाज़िमन 2 पट्टी वाले चप्पल पहने जाएँ। ऐसा कोई हुक्म हदीस में, कुरान में, सुन्नत में कतई मौजूद नहीं है, इसकी कोई असास नहीं है। ये एक गलतफ़हमी की बिना पर एक मसला, एक फ़तवा है जो राइज हो गया है। एक सवाल ये भी किया जाता है कि मीकात से आदमी जब भी गुज़रे
تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب بھی میقات سے آدمی گزرے تو لازماً احرام باندھ کر کم از کم عمرہ تو ضرور کر لینا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص مدینہ گیا ہے، اب مدینے سے واپسی ہو رہی ہے تو مدینے کی میقات تو شہر سے نکلنے کے 5-7 کلومیٹر کے بعد آ جاتی ہے راستے میں۔ مدینے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میقات سے باہر ہیں، ہم میقات سے باہر ہیں، واپس آ رہے ہیں تو گویا میقات سے گزر کر آ رہے ہیں بیت اللہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف۔ تو یہ ایک تصور رائج ہو گیا ہے کہ جب بھی کسی بھی میقات سے آپ حدود حرم یا مکہ کی طرف جائیں تو لازماً احرام باندھ لیں، تو ایسا کوئی دین میں حکم نہیں ہے، یہ بھی جاننا چاہیے۔ اس کی تفصیل بھی آپ میری کتاب میں پڑھ لیں۔ میقات صرف ان لوگوں کے لیے ہے حج یا عمرہ کی نیت سے حرم جا رہے ہوں، مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، تو جو اس نیت سے جا رہے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ میقات پر یا اس سے پہلے پہلے احرام کی پابندیاں اختیار کر لیں، نیت کر لیں۔ باقی عام لوگوں کے لیے میقات کا کوئی حکم شریعت میں کبھی بھی لاگو نہیں کیا گیا ہے۔ ایک نہایت اہم مسئلہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بیت اللہ کا طواف آدمی جب بھی کرے، نفلی طواف ہو، عمرے کا طواف ہو، حج کا طواف ہو، بیت اللہ کے گرد یہ 7 چکر ہوتے ہیں جو استلام سے شروع ہوتے ہیں، استلام پر ختم ہوتے ہیں، یہ طواف جب بھی کیا جائے گا بالعموم یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے لیے وضو کرنا شرط ہے، اسی طرح جیسے ہم 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے وضو شرط ہے۔ تو اس بارے میں بھی تفصیل میں نے کر دی ہے اور فقہا کا موقف بھی بتا دیا ہے کن لوگوں نے یہ بات کی اور وہ کون علماء فقہا اور محققین ہیں قدیم زمانے کے یا عصر حاضر کے جنہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ وضو پسندیدہ تو ہے، طواف کے لیے کرنا بھی چاہیے، حضور کے اسوے کی پیروی میں بھی ہمیں کرنا چاہیے، بیت اللہ کے تقدس میں بھی کرنا چاہیے، لیکن قرآن مجید، سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کو کہیں بھی پورے دین میں طواف کی شرط کے طور پر مسلمانوں کے لیے کہیں بیان ہی نہیں کیا گیا۔ تو یہ وضو کرنے کا عمل طواف کی شرط نہیں ہے، طواف کے لیے پسندیدہ ہے کہ آدمی جب بھی طواف کرے تو وضو کر کے باوضو ہو کر ہی کرے، لیکن اگر کسی نے وضو نہیں کیا تو اس سے اس کے طواف پر کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی حرج واقع نہیں ہوتا، بلکہ وہ طواف ادا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ طواف آپ کا ادا ہی نہیں ہوا اور آپ کو یہ دوبارہ کرنا پڑے گا، یا درمیان میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ کا طواف بھی فاسد ہو گیا ہے، ایسی کوئی چیز پورے دین کے ماخذ میں موجود نہیں۔ ایک سوال یہ بھی بالعموم کیا جاتا ہے کہ جب ہم احرام کی حالت میں ہوتے ہیں اور طواف کے لیے پہلی مرتبہ بیت اللہ میں پہنچتے ہیں تو یہ عمرے کا بالعموم طواف ہوتا ہے کہ باہر سے آئے، احرام باندھ کر تلبیہ پکار کے اور پھر ہم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور حجر اسود کا استلام کر کے اب طواف شروع کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنا دایاں کندھا وہ کھول کر رکھیں، یعنی اپنے اوپر کی چادر کو ایسے رکھیں کہ بایاں جو لیفٹ شولڈر ہے وہ تو کورڈ ہو لیکن رائٹ شولڈر جو ہے وہ کھلا ہوا ہو، یعنی چادر کو اپنے ہاتھ کے نیچے سے اوپر لے کے بائیں طرف ڈال دیا جائے، اس کو استباء کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے طواف میں اس طرح احرام مرد حضرات رکھے، لباس کو اس طرح رکھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرد، بچے اور عورتیں نہیں، مردوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پسندیدہ ہے کہ وہ پہلے 3 چکر چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ ذرا کندھے ہلا کر لگائیں، یعنی تھوڑا سا تیزی سے لگائیں، اس کو رمل کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ تو کہتے ہیں یہ رمل اور استباء پہلے طواف میں ہونا چاہیے اور یہ مسنون ہے، لازم تو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پسندیدہ ہے اور یہ بھی دین کا حکم ہے۔ تو اس کے حوالے سے تفصیل تو آپ میری کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ میری تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کوئی مناسک کے اندر کوئی دائمی شریعت کا حکم نہیں ہے، نہ رمل نہ استباء۔ استباء کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حکم نہیں دیا مسلمانوں کو، بلکہ بعض لوگوں نے حضور کو دیکھا پہلا طواف کرتے ہوئے
کہ آپ کا बायां दायां कंधा खुला है। तो देखा और अपना मुशाहिदा लोगों को बयान किया कि हमने हुजूर को पहले तवाफ में अपनी ऊपर की चादर इस तरह रखे हुए देखा कि दायां कंधा खुला था। शरीयत के किसी हुक्म या मनासिक के किसी हुक्म के तौर पर हुजूर ने कभी भी मुसलमानों पर इसको लागू नहीं किया और इसको नहीं बताया कि ये मनासिक का हिस्सा है। बस एक मुशाहिदा है, लोगों ने किया और हम चाहें तो ऐसे वैसे भी कर सकते हैं, तवाफ से के अलावा भी कर सकते हैं, कोई ममनू चीज़ नहीं है। ये हर लिहाज से जायज़ है, हम कर सकते हैं, लेकिन मनासिक का कोई लाज़मी हिस्सा हो, ऐसी कोई दलील हमें नहीं मिलती। जहाँ तक 3 चक्कर तेज़ी से दौड़ कर लगाना, तो इसके बारे में भी रिवायतों में ये बात आई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर जब मक्का पहुँचे, तो ये बात असल में मुशरिकीन ने कहना शुरू कर दी कि ये यसरब में रहकर काफ़ी कमज़ोर से हो गए हैं, एक ताना दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ये बात पहुँची तो हुजूर ने अपने सहाबा से ये फरमाया कि इनको ये दिखाने के लिए कि हम कमज़ोर नहीं हुए, बल्कि पहले से भी ज़्यादा कुव्वत वाले हैं, पहले 3 चक्कर हम इस तरह दौड़कर रमल करके लगाएँगे। तो हुजूर और आपके सहाबा ने इस बिना पर ये 3 चक्कर इस तरह लगाए और इसमें भी ये हुआ कि वो आकर कुरैश के लोग मुशरिकीन हतीम की दीवार के पास टेक लगाकर बैठ गए कि चलें इनको देखते हैं, क्या हालतें हैं इनकी यसरब से मदीना से यहाँ आने के बाद। तो वो वहाँ बैठ गए देखने के लिए। तो जैसे ही रमल हुआ या 3 चक्कर लगे तो उन्होंने कहा ये तो पहले से भी ज़्यादा कुव्वत वाले दिखाई दे रहे हैं। लोग तो ये कह रहे थे कमज़ोर हो गए मदीने में रहकर। तो इस पर भी रिवायतों में ये बात है कि जहाँ वो बैठे हुए थे और जहाँ से वो देख रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को, तो वहाँ तेज़ी से ही उन्होंने रमल करके ही तवाफ़ किया और जब रुकन यमानी और हजर अस्वद के पास पहुँचते, तो वहाँ आम चाल से चलते, क्यों कि वहाँ वो देख नहीं रहे थे। तो इसके बारे में समझना चाहिए कि रमल और इस्तिवा कोई दायमी शरीयत की चीज़ नहीं है, वक़्ती तौर पर एक हुई थी, लोगों ने किया और ये अपनी नौइयत के लिहाज से भी कोई ताबुदी नौइयत की चीज़ नहीं है। इसके अलावा लोग पूछते हैं तवाफ़ कुदूम क्या होता है? तो तवाफ़ कुदूम, कुदूम का मतलब है दूर से कहीं आना, पहुँचना, अराइवल। तो अराइवल पर जो तवाफ़ किया जाता है, मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ कि जो भी पहला तवाफ़ करेंगे आप बैतुल्लाह में पहुँचकर बाहर से आए हैं, दूर-दराज़ के इलाकों से सफ़र करते हुए आप पहुँचे हैं, पहला तवाफ़ जो भी आप करेंगे, उसको इस्तिलाह में तवाफ़ कुदूम कहा जाता है। यानी आदमी पहुँचा और पहला तवाफ़ जो भी उसने किया वो तवाफ़ कुदूम इस्तिलाहन कदीम ज़माने से ये कहलाता है। वो पहला तवाफ़ उम्रे का भी हो सकता है। वो पहला तवाफ़ ऐसा भी हो सकता है कि आदमी मक्के में आया और उम्रा नहीं कर रहा, अभी हज में 2 दिन बाकी है, लेकिन उसने अपनी मीकात से नियत सिर्फ़ हज की कर रखी हुई है। तो वो हज के इंतज़ार में मक्के में मुकीम है, लेकिन अभी 1 दिन 2 दिन बाकी है, तो वो बैतुल्लाह में हाज़िर हुआ और उसने आकर वहाँ नफ़ली तवाफ़ कर लिया कि मैं बैतुल्लाह पहुँचा हूँ, हज तो अभी परसों शुरू होगा या कल शुरू होगा या 4 दिन बाद शुरू होगा, तो मैं मिना चला जाऊँगा। लेकिन यहाँ जब मैं बैतुल हराम में मौजूद हूँ, तो यहाँ की नमाज़ों से और यहाँ के तवाफ़ से मैं फ़ायदा उठाऊँ, तो वो ये जो तवाफ़ करता है, पहला तवाफ़ वो तवाफ़ कुदूम कहलाएगा। तो तवाफ़ कुदूम जो भी पहला तवाफ़ होगा वो कहलाएगा। एक सवाल ये भी किया जाता है कि हम बैतुल्लाह का तवाफ़ नफ़िल भी करते हैं, यानी हज और उम्रा के अलावा भी लोग मस्जिद हराम में बैठे हुए जब भी उनको मौका मिलता है वो 7 चक्कर लगाकर बैतुल्लाह का एक तवाफ़ करते हैं, ये नफ़ली तवाफ़ कहलाता है। तो ये शब-ओ-रोज़ आदमी जब चाहे कर सकता है, हुज़ूर से ये साबित है, सहाबा से साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह के नफ़ली तवाफ़ की तलकीन भी की है, जैसे कि लोग अपने घर पर वापस जा रहे होते हैं तो कहा कि तवाफ़ विदा करें, नफ़ली तवाफ़। तो वो तो बैतुल्लाह का तवाफ़ हुआ, लेकिन क्या सफ़ा और मरवा का तवाफ़ और सई जो है, जो सई कहलाता है, क्या वो भी बतौर नफ़िल हम कर सकते हैं वहाँ रहते हुए? तो इसके बारे में जानना चाहिए कि तमाम अहले इल्म का और उम्मत का इस पर इत्तिफ़ाक है और वजह तौर पर इत्तिफ़ाक है कि ततव्वुअन सफ़ा और मरवा की सई नहीं की जा सकती, नफ़ली सई नहीं हो सकती। यानी सफ़ा और मरवा का तवाफ़ सिर्फ़ हज के अंदर होगा
या उम्रा के अंदर होगा, नफलन हज और उम्रा के सिवा नहीं किया जा सकता। ये बात वाज़ेह हुई। इसके अलावा एक सवाल ये है कि सफ़ा और मरवा की सई जो हम उम्रा में भी करते हैं, हज में भी करते हैं, क्या ये वाजिब है? क्या ये लाज़मी मनासिक में से है? तो इसके बारे में भी मेरी तहकीक ये है कि जिन फुक़हा की राय ये है कि सफ़ा और मरवा का तवाफ़ और सई उम्रा और हज दोनों में वाजिब नहीं है, लाज़िम नहीं है, बल्कि ततव्वुअ मनासिक में से है, नफ़िल अमल में से है, वाजिब नहीं है। तो मैं इस राय को दुरुस्त समझता हूँ, इसके सारे दलाइल भी दिए हैं और दूसरा मौक़िफ़ भी तफ़सीलन मैंने अपनी किताब में बयान किया है कि सफ़ा और मरवा का तवाफ़ अगर आदमी नहीं करता, तो उस सूरत में भी उम्रा उसका मुकम्मल हो जाता है और हज भी इसके बगैर मुकम्मल होता है। लेकिन वो करे तो ये निहायत पसंदीदा अमल है। और करना सफ़ा मरवा की सही का कि वहाँ लाज़िमन मर्दों को दौड़ना चाहिए और फिर उस वो हिस्सा जब ख़त्म हो जाए तो आप मत दौड़ें, इसका कोई हुक्म नहीं है। ये किस वजह से दौड़ते हैं, इसकी तफ़सील आप मेरी किताब में देख लीजिएगा। मक्का मुकर्रमा में रहते हुए बहुत से हुज्जाज जो हमारे मुल्कों से जाते हैं, वो देखते हैं कि हमारे पास बहुत से दिन हैं यहाँ क़याम के लिए मक्का मुकर्रमा में, या हम मदीना जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। बहुत से लोग मदीना जाकर भी बार-बार वापस आते हैं। तो वो वहाँ मुकीम रहते हुए जितना अरसा उनको मिलता है, वो बार-बार तब उम्रा कर रहे होते हैं। यानी बकसरत उनकी कोशिश होती है कि हुदूद हरम से बाहर जाएँ या मीकात से भी बाहर मदीना तक जाएँ और फिर वो इस क़याम के दौरान में जितने उम्रे कर सकते हैं, बार-बार करें। इसके बारे में बहुत तफ़सीली गुफ्तगू मैंने अपनी किताब में की है कि ये जो तरीका है, ये सुन्नत के खिलाफ है। ये तरीका सुन्नत के खिलाफ है। यानी जब भी हम मक्का मुकर्रमा जाएँ, तो सबसे बेहतर और अफ़ज़ल तरीका ये है कि आदमी उम्रे के लिए जा रहा है, तो वहाँ पहुँचे एक ही उम्रा करे। यही सुन्नत है। हुज़ूर का तरीका भी यही है, सहाबा का तरीका भी यही है। और जब वो हज के लिए जाए, तब वो हज करे और हज के साथ जैसे कि अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, वो हज के साथ एक उम्रा भी कर सकता है, तो वो हज के साथ उम्रा भी करे। ये तरीका भी ठीक है, अल्लाह ताला ने रुख़्सत दी है। लेकिन वहाँ रहते हुए बाहर निकल कर उम्रे करना, बार-बार उम्रे की तकरार करना, ये सुन्नत के खिलाफ है। यानी ऐसी कोई चीज़ पसंदीदा होती, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सफ़ा और मरवा की सई नफ़िल के तौर पर होती, तो ये मकामात तो उस वक़्त मौजूद थे ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तवाफ़ कर रहे हैं, लोगों को भी तवाफ़ की तलकीन, वो भी नफ़ली तवाफ़ है, उसकी भी हुज़ूर तलकीन कर रहे हैं। तो ये हुज़ूर के अमल से, तलकीन से साबित है। सफ़ा और मरवा की सही हज और उम्रा के सिवा साबित नहीं है। तो इसलिए सारे ही तमाम मुसलमान नफ़ली सही नहीं कर रहे होते, सिर्फ़ हज और उम्रा में सही करते हैं। तो बिल्कुल जो चीज़ हुज़ूर ने नहीं की, वही ताअब्बुदी अमल है। यानी उसमें हम अपने तौर पर उसको नफ़िल नहीं करार दे सकते। बिल्कुल इसी तरह जब हुज़ूर ने एक से ज़्यादा मर्तबा बैतुल हराम में दाखिल होकर कई-कई दिन वहाँ रहे हैं। फ़तह मक्का के मौके पर कमोबेश 19 दिन क़याम किया है, लेकिन दाखिल भी बगैर एहराम के हुए, उम्रा नहीं किया और उन 19 दिनों के दौरान में भी बाहर निकल कर हुज़ूर ने कोई एहराम बाँध के उम्रा नहीं किया। तो ये हुज़ूर का तरीका ही नहीं है। और कुरान मजीद ने जिस तरह बात बताई है कि एक हज के सफ़र में आदमी उम्रा भी कर ले, तो उम्रा करने की सूरत में एक फ़िदिये की कुर्बानी करनी होगी। इसका मतलब ये अल्लाह ताला को भी पसंद यही है कि आदमी हज के लिए, उम्रे के लिए अलग मुस्तकिल सफ़र करके यहाँ आए। इसी तरह औरतों के लिए ये सवाल किया जाता है कि उनके लिए क्या हुक्म है अगर उनको अय्याम लाहिक हो जाएँ हज के दौरान में, उम्रा के दौरान में। तो इसके बारे में भी मुख्तसरन अर्ज़ ये है कि अगर औरतों की ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है, एहराम बाँधने के बाद या एहराम बाँधने से पहले भी, तो कोई हरज की बात नहीं है। वो एहराम बाँधे हुए हैं या अब बाँधेंगी, वो नियत करें, तलबिया पुकारें, एहराम की तमाम पाबंदियों का ख़्याल रखें और अपने सफ़र को जारी रखें। उम्रा है तो जब तक पाकीज़गी की हालत लौट नहीं आती, उस वक़्त तक वो मस्जिद में दाखिल चूँकि नहीं हो सकती, इसलिए वो बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकती। और हज में क्या है
کہ وہ احرام باندھے نیت کر کے اور تلبیہ پکارے، مینا، عرفات، مزدلفہ کے تمام مناسک ادا کریں، رمی جمرات بھی کریں، قربانی بھی کریں، بال بھی کتروا لیں، سارے مناسک ادا کریں اور پاکیزگی کی حالت لوٹنے تک وہ بیت اللہ میں نہ جائیں۔ جیسے ہی پاکیزہ ہو جائے غسل کر کے وہ جا کر بیت اللہ کا طواف کریں۔ تو بیت اللہ چونکہ اس کا طواف مسجد کے اندر ہے، تو مسجد میں داخلے کی پابندی چونکہ حالت جنابت میں بھی ہے اور حالت حیض و نفاس میں بھی ہے، اس وجہ سے وہ بیت اللہ میں جا نہیں سکتی، اور جب جا نہیں سکتی تو طواف نہیں کر سکتی۔ طواف کے سوا تمام اعمال عورتوں کے لیے مناسک حج و عمرہ کے سب جائز اور مباح ہے، یہاں تک کہ صفا و مروہ کی سعی بھی وہ کر سکتی ہے۔ کیوں کہ آج بھی صفا و مروہ کی جگہ پر جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ اصل میں مسجد کے حکم میں نہیں ہے، آفیشلی اس کو مسجد ڈکلیئر نہیں کیا گیا ہے، وہ بھی مسجد کے باہر کا ایسا ہی حصہ ہے جیسے آج مسجد حرام اور مسجد نبوی کے باہر کے صحن ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ بھی اس کا حکم ہے۔ تو صفا و مروہ کی سعی بھی وہ کر سکتی ہے سوائے طواف بیت اللہ کے۔ اور یہ جو حج اور عمرہ میں طواف وداع کے بارے میں بھی ایک سوال کیا جاتا ہے، کیا یہ واجب ہے، یہ مناسک کا حصہ ہے؟ تو اس کو بھی سمجھ لیں کہ یہ مناسک کا حصہ نہیں ہے، یعنی حج طواف، وہ جو طواف وداع کیا جاتا ہے آخری طواف، وہ ایک نفلی طواف ہے اور مناسک حج کا نہ حصہ ہے نہ مناسک عمرہ کا حصہ ہے۔ کوئی شخص نہیں بھی کرتا تو اس میں کس آدمی، عورتیں، بچے ہوتے ہیں، بعض دفعہ بیمار بھی ہوتے ہیں، تو کیا اس رات میں آدمی جلدی نکل کر مینا پہنچ جائے اور رمی کر لے؟ تو اس بارے میں بھی میں نے تفصیل بیان کر دی ہے کہ اس میں بھی حضور نے رخصت رکھی ہے، بچوں کو، چرواہوں کو، عورتوں کو، مریضوں کو اجازت دی کہ تم جلد نکل جاؤ اور حجاج کے ازدحام سے پہلے جا کر رمی کر لو۔ اور اسی طرح ایک سوال جو ہے وہ رمی کے حوالے سے اوقات کا آتا ہے کہ جب ہم کنکر مارنے کے لیے جاتے ہیں تو بالعموم یہ وقت بتائے جاتے ہیں کہ اس وقت کر سکتے ہیں، اس وقت نہیں کر سکتے، اور پہلے دن تو آپ صبح کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ باقی دنوں میں زوال آفتاب سے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے رمی نہیں کی جا سکتی 11، 12 اور 13 تاریخ کو۔ تو اس بارے میں بھی میں نے تفصیل اپنی کتاب میں بیان کر دی ہے کہ شریعت نے کسی بھی لحاظ سے کوئی قانون سازی نہیں کی، اپنی اپنی سہولت سے ہم دن میں، صبح میں اور شام میں کسی بھی وقت رمی کر سکتے ہیں، جمرات پر جا کر کنکر مار سکتے ہیں۔ اسی طرح مینا میں رات گزارنے کا حکم ہے، سنت ہے یہی طریقہ، لیکن کسی کا کوئی عذر ہو تو حضور نے بھی رخصت دی ہے کہ آپ مینا میں جو ہے قیام اگر نہیں کر پا رہے کسی عذر کی وجہ سے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسی حالت میں ہوتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی رمی کے لیے نہیں جا سکتے، جا کر ان کی نیابت میں رمی کر لیتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لوگ اسی طرح یہ بھی پوچھتے ہیں کہ حج میں ہم جو نمازیں پڑھیں گے تو وہ کیا قصر پڑھیں گے، کیا ہوگا؟ تو اس میں یہ بات واضح رہے کہ عرفات میں اور مزدلفہ میں تو باقاعدہ سنت کے طور پر جاری ہے کہ دو دو نمازیں اکٹھی کر کے، ظہر اور عصر بھی اکٹھی کر کے ظہر کے وقت میں قصر پڑھی جائیں گی، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء جمع کر کے ایک ہی وقت میں قصر کی صورت میں یعنی عشاء کی رکعتیں 2 پڑھی جائیں گی۔ یہ اس میں بطور قانون اور سنت جاری ہے۔ باقی مینا میں حضور نے اور اہل مکہ نے قصر نمازیں پڑھی ہیں، آج بھی مینا کی مسجد خیف میں قصر نمازیں پڑھی جاتی ہے، تو حضور کے اسوے کی پیروی میں قصر نمازیں وہاں پڑھنی چاہیے۔ اور احرام کی خلاف ورزی کے حوالے سے بھی سمجھ لیں کہ اگر جانتے بوجھتے کوئی خلاف ورزی ہو احرام کی پابندی کی تو اس صورت میں فدیہ ہے، لیکن اگر غلطی سے کوئی چیز بھول چوک میں ہو جائے، جیسے غلطی سے روزے میں کوئی آدمی ایک گھونٹ پانی پی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بالکل اسی طرح اگر غلطی سے کوئی چیز ہو گئی اور آدمی فوراً متنبہ ہو کر اس نے وہ کام چھوڑ دیا ہے تو پھر احرام کی خلاف ورزی وہ کنسیڈر نہیں ہوتی، لیکن جانتے بوجھتے خلاف ورزی کی جائے گی تو پھر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قانون ہے، فدیہ دینا پڑے گا۔ اور وہ فدیہ کیا ہے کہ آدمی چاہے تو ایک چھوٹا جانور قربان کرے، چاہے تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے تو 3 روزے رکھ لیں، تو یہ اس کا فدیہ ہے۔ اور مدینہ منورہ لوگ چاہتے ہیں اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ مدینہ منورہ کی زیارت، مسجد نبوی کی زیارت نہایت پسندیدہ اچھا عمل ہے، اور ایک فطری سی چیز ہے، ایک بندہ مومن وہاں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
जज्बे के तहत वो करता है और ये बहुत अच्छा अमल है। लेकिन हज और उम्रा के मनासिक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और वहाँ रहते हुए एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ये भी राइज है कि 40 नमाज़ें इकट्ठी बाजमात मस्जिद नबवी में पढ़ी जाएँ तो अज़ाब से भी निजात है, और आखिरत में जो है वो निफाक से बरात का हुक्म उसके लिए उसे हासिल हो जाता है। बड़ी गैर मामूली फ़ज़ीलत है, वो आग से भी बच जाएगा और अल्लाह के अज़ाब से भी उसको बरात हासिल हो जाएगी। इस तरह की कोई हदीस साबित नहीं है और ना ऐसा कोई हुक्म है कि मदीने में कोई मुसलमान आए तो 40 नमाज़ें वहाँ पढ़े और 8 दिन मुसलसल वो बगैर किसी जमात को मिस किए हुए 40 नमाज़ें पढ़े 8 दिन तक। ऐसा कोई हुक्म नहीं है, ऐसी कोई सही हदीस नहीं है। जो कुछ है वो बिल्कुल भी नाकाबिल एतबार है, हर लिहाज से काबिल कबूल नहीं है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िर